کہ صحابہ کرام جیسی ہستی کے بارے میں یہ الفاظ اور یہ جملے استعمال کیے جائیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر بعد کے ابدال کتب کلندر جلندر پیر ویر سب جتنی مرضی عبادتیں کرتے رہیں اور اگر کسی نے میرے آقا کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ لیا ہے ایک نماز نہیں پڑھی اور اس پر وقت آ گیا اجل آ گئی موت آ گئی تو یہ سارے ولی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مقام زیادہ ہے. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ قیامت کے دن تفصیل کا وقت نہیں ہے. انبیاء کرام اور صحابہ کرام علیہ السلام کے اعمال کا ترازو سونے ہیرے جواہرات والا ترازو ہوگا اعمال کا، اور تمہارا ہمارا اعمال کا ترازو لکڑی اور کوئلے والا ہوگا. تم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. اعمال تو بعد ہی بات کی ہے، پہلی بات تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ زیارت کی ہے. آگے چلیے جی کہ ہم یہ اگلی بات ہے، یہ اسی کے ضمن میں بات ہے اور اس کا جواب بھی سمجھ لیجئے. صبح یعنی جمعے والے دن خوب تیاری کر کے جا رہے ہوں، اچھے کپڑے پہن کر جا رہے ہوں، خوشبو لگا کر جا رہے ہوں، جمعہ پڑھنے جا رہے ہوں اور راستے میں کتا پڑ جائے پھر اب ہم کتے کو کیا کریں گے؟ دودھ پلائیں تو کتے کو ظاہر ہے بٹا اٹھا کے ماریں گے، ڈنڈا ماریں گے. مجھے یاد ہے چونکہ میں تو دیہات کا رہنے والا تھا، بچپن میں کتوں وتوں سے تو ہم ویسے بھی نہیں ڈرتے اور اب بھی نہیں ڈرتے، چاہے ایمان کے لوٹنے والے کتے ہوں یا کوئی اور کتا ہو. تو ایک کتا مجھے پڑ گیا، ابھی بھی کتے پڑے ہوئے ہیں. تو حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کچھ تو تم بھی کرو، کچھ تو ہم نے بھی حرکت کرنی ہے نا. تو میں نے ایک بٹا اٹھایا اور یوں مارا، نشانہ پکا ہوتا تھا، بچپن کا دور تھا. وہ بھونکنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہوا تھا تو وہ بٹا منہ کے اندر گیا، چھٹی ہو گئی. او جناب پھکیوں سے کام نہیں چلتا، چورن سے کام نہیں چلتا. کتا ٹانگوں کو پڑ جائے تو پھر ڈنڈے سے کام چلتا ہے. یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، آپ کو تو شاید یہ موقع نہیں ملا، میں نے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پاؤں دبائے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبداللہ بہلوی اور مولانا عبید اللہ انور، سر مولانا سرفراز خان صفدر، مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان، یہ تمام بزرگ مجھے زیارت بھی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور میں نے باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی ہے. ہاں مجھے تو ولی نہیں مانتے، جن کو گھر سے روٹی نہیں ملتی، جن کو ولی کا معنی ہی نہیں آتا، آپ ان کو جناب ولی کامل بنائے پھرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ایک چھتر نہیں کھایا، ایک تھپڑ برداشت نہیں کیا. ولی ہیں، کیسے ولی ہیں؟ ہمارے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دین کے لیے گئے نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دین کے لیے گئے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے لیے مار کھائی ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے لیے مار کھائی ہے، مولانا عبدالشکور لکھنوی نے دین کے لیے مار کھائی ہے. تم نے روٹیاں کھائی ہیں اور ہم نے عظمت صحابہ کے لیے جوتیاں کھائی ہیں. فرق بھی نہیں ہے، تمہیں درد نہیں آئے گا،
تمہیں درد اس وقت آئے گا جب تمہیں چھتر پڑیں گے. دعا دو امیر عظیمت کو جس نے محنت کر کے اتنی محنت کر دی کہ تم اب محنت سے بچ گئے ہو. اتنی مار کھائی ہے کھلائی ہے کہ اب تم مار کھانے سے بچ گئے ہو. اتنی جیل بھگتی ہے اور دوستوں کو بھگتوائی ہے کہ تم اب بچ گئے ہو. اتنا صحابہ کا ذکر کر دیا ہے کہ آج ہر بچہ ہر گلی اور کوچے میں واہ صحابہ واہ کا نعرہ لگانے پر فخر محسوس کرتا ہے. مولانا اس وقت خلافت و ملوکیت کتاب پر بحث چل رہی تھی. اس پر کبھی پھر عرض کریں گے. اجلاس ہوا تھا کچہری روڈ ملتان، بڑے عرصے کی بات ہے. اس میں مولانا غلام غوث ہزاروی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مفتی محمود صاحب تھے، مولانا عبید اللہ انور صاحب تھے، حضرت درخواستی تھے، چوٹی کے بزرگ تھے. اس میں سارے بزرگ جو ہیں حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑ گئے کہ تم یہ بات کرتے ہو، تم یہ بات کرتے ہو، تم یہ بات کرتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دلیل سے بات کرنی چاہیے. جیسے حال ہی میں آپ نے مولانا حق نواز جھنگوی کے بارے میں لوگوں کو اور مولویوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا. تم شرارتی ہو. ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حق نواز جھنگوی سے ہی قد و قامت میں زیادہ پتلے تھے، اور یہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے لیڈر ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے، یہ اسمبلی کے ممبر تھے اور بڑے دلیر عالم دین تھے. وہ فرمانے لگے جب ان کی باری آئی، آپ عالم لوگ ہیں، آپ حافظ ہیں، آپ قاری ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ محدث ہیں، آپ اپنے انداز میں علمی طور پر بات کر سکتے ہیں. میں تو صحابہ کرام کے در کا کتا ہوں جو اس در کی طرف جائے گا، دروازے کو دہلیز کو گھر جانے کی کوشش کرے گا، ہزاروی پھونکے گا، ہزاروی اسے کاٹے گا. مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں اس مسئلے میں نرمی کروں گا. شروع سے آج تک لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے. میں کچھ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کا دشمن کافر ہے. اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے. اور یہ بھی واضح کر دوں، اس میں کوئی نرمی والی بات نہیں ہے. اگر کل کلا کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کرنے لگ جاؤں تو میں بھی کافر ہو جاؤں گا. اگر ایسا کروں گا، اگر میرا باپ کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اگر میرا استاد کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اگر کوئی پیر کرے گا، محدث کرے گا، مفکر کرے گا، شیخ الحدیث جو ظاہری طور پر بنا ہوا ہوگا وہ کرے گا. صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا جو بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، مسلمان نہیں رہ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے بات واضح طور پر آپ تک پہنچا دی. لہذا آپ مہربانی فرمائیں، کتا پڑ جائے تو سورہ اخلاص پڑھ کر دم نہ کریں، ذرا ڈنڈا بھی ماریں. کتا پڑ جائے ٹانگوں کو، سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، کوئی بٹا بٹا اٹھا کے مارو تب صحیح ہوگا. آخری بات، وقت اجازت نہیں دے رہا. ایک حدیث ہے جی، من سب نبیا فاقتلوہ. یہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان والوں نے اکثر یہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. میں تمام تر اختلافات کے باوجود اس مسئلے میں تو ان کے ساتھ ہوں. ہم اس مسئلے میں بڑے دیوانے ہیں. صحابہ کرام کی جو تعریف کرے گا،
جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی عظمت کا جو پھریرا بلند کرے گا، ہم اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور صرف یہ نیت ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعریف کر، اس نیت سے۔ اس پر تو میں بحث نہیں کرتا، میں اس جملے میں اور ان باتوں میں ان کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ حدیث ذرا پوری نہیں ہے۔ اب میں حدیث آپ کو پوری سنا رہا ہوں۔ پہلے حوالہ جات نوٹ کر لیجئے، امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلوم، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، یہ لسان المیزان ہے جی، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 341 ہے۔ ایک اور کتاب ہے جی الطبرانی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 393 جی۔ ایک اور کتاب ہے جی فیض القدیر، جلد نمبر 6 ہے جی، صفحہ نمبر 190۔ ان میں یہ پوری حدیث درج ہے، من سب نبیًا فاقتلوہ، آگے ساتھ لکھا ہوا ہے ومن سب اصحابی فاضربوہ، پورا جملہ یاد ہے؟ جیسے ہمارے مولوی ان پڑھ جاہل اجٹ روٹیاں کھانے والے یہ پڑھتے رہتے ہیں آنا مدینۃ العلم والی جنبابھا، پوری حدیث پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے کہ صاف لکھا ہوا ہے آنا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا وعلی بابھا۔ بے شک بالکل ایسے۔ پڑھتے بھی نہیں اور مطالعہ بھی نہیں کرتے، اور کسی اسپیشلسٹ سے جا کر تربیت بھی حاصل نہیں کرتے، اس لیے یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ جو شخص نبی پر سب کرتا ہے، سب کا ہے، وہ محمد علی نے تو نعوذ باللہ کہا کہ محمد علی، اس سے مراد یہ مرزا محمد علی جہلم والا اور نہیں، کیونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جو صحابہ کرام کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا، یہاں کیا کہا جو سب کہے کافر، تو بڑی بات ہے نا، سب فقتلوہ، اس کی چیر پھاڑ کر دو، اس کو قانون